وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے نا، تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا، درخت لگاتا ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تو محمود غزنوی قریب آئے، اچھا لگا، کہنے لگے بزرگوں نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی، نہ پھل کھا سکیں گے، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے، مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، چلو میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا، کوئی مجھے خیر ملے گی، مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا۔ محمود بڑا خوش ہوا، انہوں نے نا ایک اشرفیوں کی تھیلی تحفے میں دے دی، بابا جی رکھ لو۔ تو بابا جی کہنے لگے تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھل نہیں ملے گا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں، پھل اللہ نے پہلے دے دیا ہے۔ رزلٹ تو ملتا ہے، پھل تو ملتا ہے، لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار ہے، کوئی خیر کا بوٹا، کوئی اچھائی کا درخت، کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو، جب بابے نے کہا نا تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا، تو مجھے تو مل بھی گیا ہے، تو محمود اور خوش ہو گئے، انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی۔ بابا کہنے لگا محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل ہوتا ہے، میرے میں 2 دفعہ ہو گیا ہے۔ اس نے ایک تیسری تھیلی بھی دے دی۔ شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں، کوئی اچھائی کا کام کر جائیں، کوئی بہتری ہو جائے، کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے کسی کو نفع ہو جائے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے کو تیار ہیں۔ ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، کر لوں؟ کچھ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلح کرائیں، لڑائی نہ کرائیں۔ میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو کچھ اور دوست بھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے چلے گئے، تو جو میرے ساتھ باقی بندہ بچ گیا نا، اس نے ان کی غیبت شروع کر دی، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا جی یہ اس طرح کا ہے، یہ دیکھو کتنی کہانیاں سنا رہا تھا، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا اس لیے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں، تو نے ان کا چھوڑا کچھ نہیں، اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے تو میرا کیا حال کرے گا، اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری طبیعت کیا ہے۔ ہم اس وقت تو مزہ لے رہے ہوتے ہیں نا جب کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہماری سنائے گا پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ہم اس وقت تو کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں فلانے کی غیبت، لیکن یاد رکھنا جو آپ کے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے وہ آپ کو معافی نہیں دے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، ہر چیز کھول کے رکھ دے گا۔ تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ معافی نہیں دے رہے، تو میرا کیا کریں گے؟ تو خیر وہ بندہ کچھ سمجھدار تھا، کہنے لگا آپ نے میری توجہ کرائی ہے، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ دوستوں کے بیچ نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی عزت کسی جگہ خراب کی جا رہی تھی تو اس کا دفاع کر، تو کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ ہم نہ فوراً بلکہ منفی بات جلدی قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اور بھی دسنا تینوں میں دو۔ حضور نے فرمایا تو کسی کی عزت کہیں خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر، جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے گا۔ بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنیں، لوگوں میں صلح کرائیں۔ کچھ بھی نہیں بگڑتا، بھائی ناراض ہونا، ایک بھائی آ کے کہتا ہے جی میرے اوپر بڑا ظلم کیا میرے بھائی نے، تو اب دوسرے دوست کیا کہتے ہیں، وہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میں تو پہلے نہیں پتا سی، میں تو گل نہیں سا کرتا کہ تیرا بھرا ہے، وہ اور بیچارہ بگڑ گیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے، ان کو کہا جائے وہ یار نہیں مجھے پتہ ہی نہیں، تو بیمار تھا تو میں نے اسے روتا کتنے دیکھا ہے، تیرے شادی پہ اسے میں نے خوش کتنا دیکھا ہے، اس کے جذبات ہم بھول جاتے ہیں نا بھائیوں کی باتیں۔ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ تو دو لوگوں کو قریب کر دیں، ان کی صلح کرا دیں، اچھے جذبات۔ ایک اور اپیل آپ سے کروں گا، اگر کسی کی بہن کسی کی عزیزہ اپنے شوہر کی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو اسے اس کے خاوند کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا، انہوں نے ساری زندگی کٹے رہنا ہے۔ قریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش، یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں، لوگوں کو جوڑ جائیں، پیار کر جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے قربان جائیں۔ کرایا کیا؟ صلح۔ حضور فرماتے ہیں تو 2 لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، للہیت ہو۔ زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے 40 سال نہیں ہوئی، 39 سال ہوئی ہے، ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے۔
पूरी 40 नहीं 39 साल उन्होंने हुकूमत भी की, 5 सिपारे कुरान पाक भी रोज पढ़ा, हजारों की तादाद में दरूद व सलाम भी रोज पढ़ा, गरीबों की मदद भी की, मेहमान खाने भी बनाए, मस्जिद। जिसने काम करना है फिर उसने इंतजार, जल्दी से काम करें, जल्दी से कुछ शुरू करें, अपनी जिंदगी के मामलात को मैनेज करें। हमें अल्लाह ने बड़ी बड़ी सलाहियत दी होती है, पर वो सारा जंग लग जाता है, उधर बैठे गप्पे की, भागे दौड़े, खाए पिए फारिग हो गए, इससे नक्स वाक़या हो।